إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. بعد حمد و صلات کے ساری تعریفیں، ساری حمد و ثنا، ساری کبریائی و بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک ہی کے لیے لائق و زیبا ہے جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے. بے شمار لکھوں کار انگنت درود و سلامتی ہو سارے انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، معزز خواتین اسلام، آج کے اس جمعہ کے لیے جس عنوان کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے وسیلہ کیا ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا کے اندر اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور یہ ہم سب جانتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم ڈھیروں سارے اعمال کرتے رہتے ہیں. مگر شیطان ایک ایسا جنس ہے جو انسان کو بہکانے کے لیے تلا ہوا ہے، اور وہ انسان کو بہکاتا رہتا ہے اور انسان کو بہکا رہا ہے، کبھی دین کے نام پر تو کبھی گمراہی کے نام پر، تو کبھی کچھ تو کبھی کچھ. اور یہی شیطان دین کے اندر نئے نئے طریقوں کے ذریعے سے انسان کو بتاتا ہے کہ دیکھو یہ بھی تمہارے لیے اللہ تک پہنچنے کا طریقہ ہو سکتا ہے. اور آج کل کے لوگوں نے ایسے ایسے نئے نئے طریقوں سے دین کو اپنے لیے ڈھال لیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ تک اپنی بات رکھنے کے لیے وسیلے اور واسطے کی ضرورتوں کو ان کو پیش پڑتی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تک ہم بندے خود براہ راست اللہ رب العالمین تک اپنی بات نہیں رکھ سکتے، اس لیے اولیاء کرام ہو یا درگاہ والے ہو یا پھر کوئی اور ہو، وہ ان کے ذریعے اپنے عبادتوں کو، اپنی حاجتوں کو، ضرورتوں کو پیش کرنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں. بالکل یہ بات غلط ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تو تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہم بندوں کی اندر کی باتوں تک کیوں بھی جانتا ہے، تو پھر وسیلے اور واسطے کی ضرورت کیوں ہے؟ اور اللہ رب العالمین خود ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیل اللہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو، اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اللہ کا تقرب اختیار کرو، اللہ کا وسیلہ اختیار کرو، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو. کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. ذرا غور کیجئے اس آیت پر. یہی ایک آیت ہے جو اس آیت کو لوگ توڑ مروڑ کر کے اپنے مطلب کے لیے پیش کر لیتے ہیں. دیکھیے اللہ رب العالمین خود کہہ رہا ہے کہ وسیلہ لو، تم اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ لو. لیکن وسیلے کا مطلب کیا ہے؟ وسیلے کا کیا مطلب ہے یہ بھی تو ہم جانیں نا. اس کا اصل مطلب کیا ہے؟
اللہ رب العالمین اس آیت میں کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. کیوں؟ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے. قربت حاصل کرنے کے نام کا مطلب ہے وسیلہ. وسیلہ کس کو کہتے ہیں؟ تقرب حاصل کرنے کو وسیلہ کہتے ہیں. امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے، ان الوسیلہ التی ہی القربۃ، کہ وسیلہ کیا ہے؟ وہ تقرب کا ذریعہ ہے. کیسے؟ تصدق علی التقوی، کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے مختلف اعمال صالحہ کے ذریعے، مختلف نیک کاموں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا. تو یہی چیز ہوتی ہے جو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب لے کر جاتی ہے، اور اسی سے اللہ رب العالمین سے وہ جڑ جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کو وسیلہ کہتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم کسی بابا کو، کسی پیر کو، کسی مرشد کو ہے نا اپنا وسیلہ بنا کر ان سے کہیں کہ ہماری حاجتیں ہم آپ کے پاس رکھتے ہیں، کسی درگاہ پر جا کر ہم اپنی حاجتوں کو رکھیں. یہ بالکل بھی شرکیہ عقیدہ ہے. یہ شرکیہ کام ہے جو انسان آج کر رہا ہے. اور ایسے جو سارے کام ہیں، اس سارے کے کام شرک کے شرک ہیں. آپ چاہے پیر بابا کے پاس جائیے، ان سے اپنے حاجتیں مانگیے، یا پھر ان درگاہوں پر جا کر کے اپنے حاجتوں کو مانگیے، وہ بھی شرک ہے. لیکن وسیلہ کس کو کہتے ہیں؟ وسیلے بھی جائز طریقوں کا وسیلہ ہے، اور وہی وسیلہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. جائز وسیلہ ہوتا ہے، 3 طریقوں کا جائز وسیلہ ہوتا ہے. سب سے پہلا وسیلہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے سے وسیلہ اختیار کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے وسیلہ اختیار کرنا. اور اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، کیا فرماتا ہے اللہ رب العالمین؟ کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ رب العالمین کے بہترین نام ہیں، تم اسی کا سہارا لے کر کے اللہ رب العالمین سے مانگا کرو. اسماء حسنہ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کیا جا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگی جا سکتی ہیں اسماء حسنہ کا سہارا لے کر کے، اس کا وسیلہ لے کر کے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو لوگ وسیلہ مانگا کرتے ہیں خواجاؤں کے پاس جا کر، درباروں میں جا کر کے، پیروں اور مرشدوں کے پاس جا کر کے، اللہ رب العالمین نے ایسا نقشہ کھینچا ہے، ایسا نقشہ کھینچا ہے قرآن کریم کے اندر کہ وہ خود اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جن کو تم پوجتے ہو، جن سے تم مانگتے ہو، وہ خود بھی اللہ رب العالمین کا تقرب اختیار کرتے تھے، وہ خود بھی اللہ رب العالمین کے رحمت کے طلبگار تھے، وہ خود بھی اللہ رب العالمین سے بڑے ڈرنے والے لوگ تھے. کیا فرماتا ہے اللہ رب العالمین؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اولئک الذین یدعون، جنہیں تم پکارتے ہو، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ تو خود اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش میں ہیں. ایہم اقرب ویرجون رحمہ، کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کے رحمت کے طلبگار بن جائیں. ویخافون عذابہ، اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. یہ ہوتے ہیں اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں. اور کل قیامت کے دن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو فلاں پیر کا دامن پکڑ کر کے جنت میں چلے جائیں گے، فلاں کا دامن پکڑ کر کے ہم صاف نکل جائیں گے، وہ خود بھی کل قیامت کے دن کپ کپاتے ہوئے ٹہرے ہوں گے اللہ کے سامنے. وہ خود بھی اپنے اعمال کی فکر کر رہے ہوں گے. وہ دن ایسا دن ہوگا جس دن خود انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے اعمال کی فکر کر رہے ہوں گے. تو پھر آپ کیسے ان کا دامن پکڑ کر کے جا سکتے ہیں؟ ذرا غور کریں. دامن پکڑ کر کے جائیں گے، وہاں پر تو سب برہنہ ہوں گے، وہاں پر تو سب برہنہ ہوں گے. لیکن اسلام کی صحیح تعلیمات پر چلنے والا وہی انسان ہوتا ہے جو قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھ کر سمجھ سکتا ہو، جو حدیث کو صحیح معنوں میں سمجھ کر پڑھ سکتا ہو. وہی انسان صحیح معنوں میں اسلام پر چلنے والا ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ ہے
جو نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ان ناموں کے ذریعے تم اللہ رب العالمین کو پکارا کرو، یقین مانو، دیکھو کہ اللہ رب العالمین آپ کو کیسے نہیں عطا کرے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتلایا ہے کہ اگر تمہیں دعا مانگنا ہو تو اللہ کے ناموں کا سہارا لو، اس کے ناموں کے حساب سے تم اپنی دعاؤں میں یاد رکھو تو اللہ رب العالمین تمہیں دے گا۔ اگر تمہیں رزق کی طلبگار ہے، تم رزق کے طلبگار ہیں، تو کہو اللہ تو رزاق ہے، تو وہاب ہے، تو غنی ہے، تو دینے والا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں عطا کرے گا۔ ہم گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں تو فرمائیے غفور الرحیم ہے، اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو بندوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ تو ہم پر رحم فرما۔ یہ طریقہ، یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے، یہ نبی علیہ السلام نے ہمیں طریقہ سکھلایا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام جب کبھی کسی کی عیادت کے لیے جاتے تو یہی دعا پڑھایا کرتے تھے کہ اللہم اذہب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہی شافی ہے، تو ہی شفا عطا کرنے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی شفا عطا نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سہارا لے کر کے مریض کو دعائیں دے رہے ہیں، اس کے نام کے ساتھ دعائیں دے رہے ہیں کہ اے اللہ تو ہی شافی ہے، تو ہی شافی ہے، تو ہی شفا عطا کر سکتا ہے۔ دیکھیے کیسے کیسے لوگ کیسے کیسی باتیں بنا رہے ہیں، اتنی نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اچھی دعا سکھائی ہے۔ آپ دیکھیے سر میں درد ہو رہا ہے تو کیا کچھ نہیں پڑھنے کو کہا جاتا ہے، گھوڑی، داتا، واتا، سب اس طریقے کی باتیں پڑھو، آپ کے سر کا درد چلا جائے گا۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صاف بتایا کہ اللہ کے ناموں کے سہارے کے ساتھ تم دعائیں طلب کرو۔ ایوب علیہ السلام کو دیکھ لیجیے، انہوں نے رحمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی صفت ہے، اس صفت کے ساتھ رب العالمین کو پکارا۔ 17 سال تک بیمار رہے، 17 سال تک بیمار رہے، کیا فرمایا حضرت ایوب علیہ السلام نے؟ فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دیکھا کہ کیا اللہ رب العالمین نے ان کے ان الفاظ کو ذکر کیا ہے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، کیا فرمایا اس کے بعد میں حضرت ایوب علیہ السلام؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، پروردگارہ مجھے تکلیف لاحق ہوئی ہے، مجھے تکلیف پہنچی ہے پروردگارہ، وانت ارحم الراحمین، تو رحم کرنے والا ہے، تو رحم کرنے والا سب سے بڑا مہربان ہے، پروردگارہ تو مجھ پر رحم فرما۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، ہم بیماریوں کے وقت پڑھے، مصیبت آئے تو پڑھے، مال میں نقصان ہو جائے تو پڑھے، کسی چیز کے گم جانے پر پڑھے، تو اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ ربی انی مسنی الضر، اللہ مجھے تکلیف پہنچی۔ بتاؤ، اور ایک میں آپ کو بات بتاتا چلوں، آج کئی ایسے لوگ ہیں جو اس ازدواجی زندگی کے مسائل سے گھرے ہوئے ہیں، باپ اپنی بچی کی وجہ سے پریشان ہے، تکلیف دے رہے ہیں، تکلیف ہو رہی ہے آپ کو، ربی انی مسنی الضر، پروردگار مجھے تکلیف لاحق ہوئی ہے، وانت ارحم الراحمین، تو بہت بڑا رحم کرنے والا ہے، تو رحم فرما ہم پر۔ دیکھیے پھر دعائیں مانگ کر کے آپ کی بچیوں کے مسئلے حل ہوتے ہیں کہ نہیں، آپ کی زندگی کے مسائل حل ہوتے ہیں یا نہیں، آپ کے ازدواجی مسائل ختم ہوتے ہیں یا نہیں، یہ دعائیں مانگ کر کے دیکھیں، بجائے اس کے کہ باباؤں کے پاس جا کر تعویذ، گنڈے، پلیتے کا استعمال کرنا۔ یہ دعائیں استعمال کر کے دیکھیے، آپ اسماء حسنی کا سہارا لے، اللہ رب العالمین کے ناموں کا سہارا لے کر کے دعائیں مانگے۔ اور دوسری صفت، جو دوسری صورت جس کے ذریعے سے وسیلہ لیا جا سکتا ہے، جو جائز وسیلہ ہے، وہ کیا ہے؟ نیک اعمال کا سہارا۔ ہم عبادتیں کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، بہت سارے کام کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے خاطر، اللہ کے خوف کھا کر، جنت کے حصول کے خاطر ہم بہت سارے نیک اعمال کرتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ہمارے درمیان کوئی ایک ایسا عمل ہمارا ہوتا ہے جسے ہم خود کہتے ہیں کہ یہ یقیناً میں نے اللہ رب العالمین کو کیا،
اللہ رب العالمین کے لیے میں نے کیا ہے، اور یہ میرا ایسا عمل ہے جو میرے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا، یہ میں نے خالص اللہ رب العالمین کے لیے یہ عمل کیا ہے۔ یہ تو انسان وہ عمل کو خود جانتا ہے، اور اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے کہ تم اپنی مدد کن کے ذریعے کرو؟ نیک اعمال کے ذریعے کرو، اور نیک اعمالوں میں سب سے اچھے اعمال کون سے ہیں؟ ذرا آئیے غور کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو، مدد حاصل کرو، سمجھے؟ نماز اور صبر کے ذریعے تم مدد حاصل کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی آپ نماز ادا کرو، آپ کے مسائل حل ہوں گے، اللہ رب العالمین آپ کو مدد کرے گا۔ صبر اختیار کرو، اللہ رب العالمین آپ کا حامی و مددگار بن جائے گا۔ لیکن کچھ کم عقل بد دماغ قسم کے لوگ اس آیت کو کیسے غلط مفہوم میں لیتے ہیں۔ دیکھیے کہ وسیلہ نہیں لیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ دیکھو خود بتا رہا ہے کہ وسیلہ کیسا لینا چاہیے۔ اللہ بتا رہا ہے کہ نماز سے وسیلہ لو، صبر سے وسیلہ لو، تو ہم پیر اور بزرگ سے کیوں وسیلہ نہیں لے سکتے؟ بھائی یہ کوئی نماز کوئی مجسمہ یا کوئی چیز یا کوئی حیثیت نہیں ہے جس کی کوئی شکل نہیں ہے کہ ہم وہاں ٹھہر کر نماز ہمیں کوئی چیز پہنچا دے، نماز ہماری مشکلوں کو دور کر دے، نماز ہمارے پریشانیوں کو دور کر دے۔ ہم اس طریقے سے نہیں کہہ رہے، بلکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تم نماز ادا کرو گے تو اللہ تمہاری مشکلوں کو دور کرے گا، تم صبر کرو گے تو اللہ تمہاری صبر کی وجہ سے تمہارے مسائل کو حل کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ صبر کوئی ایک چیز ہے ہم اس کے سامنے جا کر کے گڑ گڑا رہے ہوں کہ ہمارے مسائل کو حل کرو، ہمارے مسائل کو حل کرو۔ آیتوں سے ایسا مطلب لینا، ایسا غلط مفہوم لینا۔ اور آگے دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر رہے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ ہے جو بڑا ظالم ہے، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا لیتا ہے، اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے غلط ارادہ رکھتا ہے، اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو اکیلے کی طرف بلاتا ہے۔ بادشاہ تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ، اللہ آپ کا مددگار رہے گا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام بھی گئی، لیکن وہاں جانے سے پہلے بخاری شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اس بادشاہ سے پہنچنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کرتی ہے۔ دیکھیے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کا مطلب دیکھیے، 2 رکعت نماز ادا کرتی ہیں، پھر کیا کہتی ہیں؟ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہیں۔ کیا دعا کرتی ہیں؟ اللہم ان کنت آمنت بک وبرسولک واحسنت فرجی الا علی زوجک فلا تسلط علی علی الکافر، کہ فرمایا اے اللہ اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لاتی ہوں اور میں اپنی پاک دامنی میں واقعی میں سچی ہوں، میں سچی ہوں اگر میرے اپنی پاک دامنی میں، تو اے اللہ تو اس کافر کو مجھ پر مسلط مت کرنا۔ کیا دیکھتے ہیں بعد میں کہ جیسے ہی وہ غلط ارادہ صرف رکھتا ہے، وہ بادشاہ زمین میں دھستا چلا جاتا ہے۔ اور جب یہ بادشاہ دیکھتا ہے کہ میں اس پر کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوں، تو سمجھ جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بڑی غیبی طاقت موجود ہے جو اس کا ساتھ دے رہی ہے، تو فوراً اپنے غلط ارادوں سے باز آ جاتا ہے اور اپنی بیٹی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت کے لیے روانہ کر دیتا ہے، جو بعد میں آپ کی دوسری بیوی حضرت سارہ علیہ السلام بنتی۔ معلوم ہو گیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ نماز کے ذریعے تم مدد مانگو اللہ رب العالمین سے۔ کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی پریشانی آ جائے، 2 رکعت نماز پڑھ لو اور پریشانی ذکر کر دو اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین آپ کے پریشانیوں کو دور کرے گا۔ اور
دوسری چیز، ہم وہ واقعہ بار بار سنے ہوں گے، بار بار ہم نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ 3 آدمی جو غار میں پھنس گئے تھے اور تینوں نے کہا کہ اب ہمیں ہمارے نیک اعمال ہی بچا سکتے ہیں، اب ہمارے نیک اعمال ہی ہمیں بچا سکتے ہیں، تو لہذا ہم ایک ایسا اپنا عمل یاد کریں جو خالص ہم نے اللہ رب العالمین کے لیے کیا تھا۔ ایک نے کہا اے اللہ میں بکریوں کا دودھ دھوتا ہوں، میں بکریاں چراتا ہوں، دور لے چلا گیا تھا بکریوں کو لے کر، جب واپس لوٹ کر دیکھا تو والدین سوئے ہوئے تھے، اور میرا یہ معمول تھا کہ میں پہلے اپنے والدین کو دودھ پلاتا، اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو، لیکن اس وقت ایسا ہوا کہ والدین سو گئے، میں دودھ کا پیالہ لیے ہوئے والدین کے سرانے ٹھہرا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اس وقت تک میرے بچے بلبلاتے رہے، روتے رہے کہ انہیں دودھ پلا دو، لیکن میں نے انہیں دودھ نہیں پلایا تاکہ میرے اپنے والدین پہلے دودھ پئیں۔ یہ اللہ میں یہ والدین کی خدمت میں نے صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے، یہ کہنا تھا کہ ذرا دروازہ کھل جاتا ہے، فوراً دروازہ کھل جاتا ہے، اور ایک کہتا ہے اے اللہ میرے پاس ایک آدمی کام کیا کرتا تھا، میں نے اس کی اجرت دینا چاہی، وہ ناراض ہو کر کے چلا گیا، لیکن میں نے اس کی اجرت کو تجارت میں لگا دیا، اور اس کی اجرت سے تجارت کرتا چلا گیا، اور ایک بڑی مدت کے بعد وہ آدمی آیا اور آ کر اپنی اجرت تلاش کرنے لگا، طلب کرنے لگا، تو میں نے اس کو کہا کہ یہ بکریوں کا ریوڑ اور یہ فلاں زمین تیری ہے، تو لے جا۔ اس نے کہنے لگا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے کہ میں تو چند سکے چھوڑ کے گیا تھا، تو اتنا لے جانے کے لیے کہہ رہا ہے؟ تو کہنے لگا میں نے تیرے پیسوں کو اپنی تجارت میں لگایا تھا، اور اسی کا نفع ہے، اسی کا نفع ہے۔ اے اللہ میں نے یہ امانت داری، میں نے یہ دیانت داری صرف اور صرف تیری رضا کے خاطر اللہ میں نے یہ کیا تھا، میں نے اس کے مال میں کبھی خیانت نہیں کیا اللہ، میں نے یہ صرف اور صرف تیری رضا کے خاطر کیا، تو اور غار کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اور تیسرا کہتا ہے اللہ میری ایک چچیری بہن تھی، مجھے بڑی پسند آتی تھی، میں نے اس سے غلط ارادہ کیا، اس کو ضرورت تھی پیسوں کی، میں نے پیسوں کے بدلے غلط ارادہ کیا، اور جب میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے کہا اتق اللہ، اے اللہ سے ڈر، تو اے اللہ اسی وقت تیرے نام لینے کی وجہ سے میں تجھ سے ڈرتے ہوئے اس ارادے سے بھی باز آ گیا، اور میں نے اس کو وہی پیسے عطا کر کے وہیں سے لوٹ آیا، میں نے یہ کام صرف اور صرف تیری رضا کی خاطر اللہ میں نے کیا۔ غار کا دروازہ اسی وقت کھل جاتا ہے، مصائب بھی ختم ہو گئے، وسیلہ بھی تم نے نیک اعمال کے ذریعے مانگا، کسی خواجہ پیر بزرگ ولی سے تم نے نہیں مانگا۔ اور تیسری صورت جو وسیلہ ہم اختیار کر سکتے ہیں، نیک وسیلہ، درست وسیلہ، وہ ہے کہ اگر کوئی زندہ نیک اللہ والا انسان موجود ہو تو ہم اس کے پاس جا کر کے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، یہ وسیلہ جائز وسیلہ ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کسی عالم سے ملتے ہیں یا کسی بزرگ شخصیت سے ملاقات کرتے ہیں، کسی اللہ والے سے ہم ملاقات کرتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کیجئے، دعا میں یاد رکھیے۔ ہم ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہوئے بھی یہ کہتے ہیں کہ دعا میں یاد رکھیے، کیوں؟ کیونکہ یہ جائز وسیلہ ہے، ہم ایک دوسرے کو کہہ سکتے ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام کے زمانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بڑی قحط پڑ گئی تھی، بہت قحط ہو گئی تھی، بارش کا نام و نشان نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کو ساتھ لے گئے، نماز پڑھی اور دعا کی درخواست کی کہ آپ اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ بارش برسائے
تاکہ یہ لوگ جو قحط سالی سے دوچار ہیں وہ قحط سالی سے دور ہو جائیں۔ یہ چیز دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے یہ وسیلہ درست قرار دیا ہے۔ یہ 3 وسیلے ہیں۔ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت سارے مسائل پیش نہیں آئے، بہت سارے تکلیفیں پیش نہیں آئے؟ بالکل آئے۔ لیکن کبھی بھی صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جا کر کے کہا ہو اے اللہ کے رسول، آپ کی امت پر یہ پریشانیاں ہیں، آپ پریشانیوں کو دور کیجیے؟ کبھی کیا ہے؟ ہرگز نہیں کبھی ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے صحابہ کرام نے ایسا کبھی عمل نہیں کیا۔ تو پھر ہمارے صحابہ کرام نے جب مقدس ہستی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے محبوب ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان سے نہیں مانگا تو پھر وہ کیوں مانگے جو آج قبر میں لیٹے ہوئے ہیں؟ ان سے کیسے ہم مانگ سکتے ہیں؟ ان سے ہم کیسے وسیلہ طلب کر سکتے ہیں؟ کیا صحابہ کرام کو اس کا علم نہیں تھا؟ اور ایک آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ اگر ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ صرف وسیلے کے لیے ہیں، یہ صرف ہماری بات ان تک پہنچائیں گے، جب یہ سن سکتے ہیں، ہماری بات اللہ تک پہنچا سکتے ہیں، تو پھر ہم کیسے لوگ ہیں کہ وہ جو ہماری مدد کر رہے ہیں ہم انہیں اندھیری قبر میں دفن کر چکے ہیں۔ یہ عقل میں آنے والی بات ہے کہ وہ ہماری بات بھی سن رہے ہیں، ہماری بات اللہ تک پہنچا بھی رہے ہیں۔ اگر یہ مانتے ہیں تو پھر ایک اندھیرے قبر میں جب انہیں دفناتے ہیں تو کیسے اٹھ کر بیٹھنے کی تک جگہ نہیں ہوتی ہے، اندھیری رات ہوتی ہے، اندھیرا گہرا اندھیرا ہوتا ہے، ایسے میں ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا ہم کسی اپنے چاہنے والے کو ایسا چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ خیالات عقل اور دماغ میں بھی آنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ تو لہٰذا ہم جب کبھی بھی کوئی بھی عمل کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے یعنی اس کو پہلے پرکھیں، اس کو جانچیں اور اس کے بعد میں اس عمل کو کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو صحیح وسیلے کے ساتھ ہمیں اپنی حاجتیں اور ضرورتوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔